ویلکم بیک ناظرین ہمیں وقفے میں جوائن کیا خالد ظہیر صاحب نے، یہ مذہبی اسکالر ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے سے پہلے یہ جو گفتگو یہاں ہو رہی تھی اس پوائنٹ پہ رکی تھی گفتگو کہ جو قانون ہے اس میں اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ پروسیجرل کچھ مسائل ہیں تو اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے قانون کو چھونے کی ضرورت نہیں، اور قانون ایک حتمی قانون ہے کیونکہ یہ سنہ سے ہے اور قرآن سے اس کا تعلق ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں ایک تو یہ بڑی واضح بات ہے کہ اس طرح کے جتنے قوانین بھی جو مسلمان قرآن و سنت کے حوالے سے اپنی کانسٹیٹیوشن میں شامل کرتے ہیں ان پر ڈیبیٹ اس پہلو سے ضرور جاری رہنی چاہیے کہ ایک جانب یہ دیکھا جائے کہ وہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں بھی کہ نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ ماخوذ ہیں تو ان کی صحیح اسپرٹ میں اطلاق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس ڈیبیٹ میں رکاوٹ اور لوگوں کو روکنا یہ قطعاً درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ غیر اسلامی نہیں ہے ڈیبیٹ تو ہونی چاہیے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ جب یہ بات معلوم ہے، اور نہ جانے لوگ اس کو کیوں چھپاتے ہیں، کہ امام ابو حنیفہ اس پنشمنٹ کے خلاف ہیں، خاص طور پر غیر مسلموں کے معاملے میں، جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر جس کو آپ بلیسفمی کہتے ہیں اس کا ذکر ہے. سورہ بقرہ میں ہے، سورہ نساء میں ہے، سورہ مائدہ میں ہے، سورہ منافقون میں ہے، سورہ انعام میں ہے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ نظر انداز کر دو. ہر جگہ یہ فرمایا ہے کیا کہ نظر انداز کر دو؟ یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ کہتے تھے رائنا کہتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے ٹیز کرنے کے مقصد سے. آپ دیکھیں کتنی پاکیزہ تعلیم ہے قرآن کی. قرآن مجید نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا ولکن قولوا انظرنا. تم رائنا نہ کہو، انظرنا کہا کرو. یہ اصل میں ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں نا، تو میری بات اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو انگلش میں کہیں گے may I beg your pardon, could you kindly repeat. تو عربی میں کہتے تھے رائنا، اور وہ منافقین آتے تھے اور زیر کو لمبا کر کے وہ پڑھتے تھے ٹیز کرنے کے لیے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز تھی، اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ ایسے بدبختوں کو ختم کر دو. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ دیکھو تم رائنا نہ کہو، انظرنا کہہ دو، یعنی بات ہی ختم ہو جائے، اس طرح کے معاملے میں کسی طرح کی بدمزگی کا موقع ہی نہ آئے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ لوگ باقاعدہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں. اذان دیتے ہو تم تو اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دو باتیں فرمائیں. ایک یہ فرمایا کہ تم ایسے موقع پر وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، جب دین کا مذاق اڑ رہا ہے تو تمہیں ان کے درمیان نہیں بیٹھنا. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ تم نے ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی. تیسرا وہ موقع ہے کہ جہاں سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ منافقین نے جب مدینے سے باہر ایک ایکسپیڈیشن میں مہم میں مسلمان گئے تو باقاعدہ ایک ان کی تقریر نقل ہے کہ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ جب ہم مدینے لوٹیں گے تو مدینہ میں عزت والے جو اپنے آپ کو کہہ رہے تھے وہ دوسروں کو جو عزت والے نہیں ہیں نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ قُلْ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ کی عزت ان سے کہہ دو، اللہ کے رسول کی ہے اور اہل ایمان کی، لیکن یہ منافق نہیں جانتے. یہ بھی بڑا اچھا موقع تھا کہ اس موقع پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا خاتمہ ہو جائے. تو قرآن مجید نے تو باقاعدہ ایسے واقعات نقل کیے ہیں، اور کسی واقعے کے جواب میں بھی کوئی ذرا سا بھی یہ اشارہ نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کے ختم کر دیں. امیر حمزہ صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو رائے ہیں، اس پر دو رائے ہیں. آپ بھی جماعت الدعوہ سے، ان کا بھی ایک عالم ہے. وہ میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں جی، جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے نا، انہوں نے قرآن کی بات کی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کے جو اولین شارع ہیں جن پر قرآن نازل ہوا ہے وہ شرح کس طرح بیان فرما رہے ہیں. اور میں اس کی دنیا سے بھی مثال دیتا ہوں. دیکھیں اب مثلا ایک قانون ہے نا، مقننہ قانون بنا دیتی ہے، اس کے بعد پھر جج بھی فیصلے دیتا ہے، اور جو جج فیصلے دیتا ہے اس کو بھی قانون ہی سمجھا جاتا ہے. تو یہاں اور جج جو کون وکیل، ہوا اس میں؟ میری بات پوری سن لینا، میری بات پوری ہم سمجھنے کی میری بات پوری ہو لینے دیں. اس کو بھی کہ یہ بھی قانون ہے، بعد میں آنے والے وکیل اس طرح کا کوئی فیصلہ آئے تو اس کو باقاعدہ حوالے کے لیے کوٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ بھی قانون بن چکا ہے، کیس لا. اسی طرح کسی ملک کا کوئی بادشاہ یا صدر یا پرائم منسٹر وہ اپنے کسی نمائندے کو، سفیر کو کسی دوسرے ملک میں مذاکرات کے لیے بھیجتا ہے.
جب وہ مذاکرات کے لیے بھیجتا ہے تو ایک فریم ورک دے کر بھیجتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فریم ورک سے باہر جانا نہیں۔ اب وہ فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے یا تھوڑا سا باہر جاتے ہوئے جو کچھ طے کر کے آتا ہے نا، وہ بھی اس ملک کے صدر کی طرف سے طے ہوتا ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ لوگ قرآن کی بات کرتے ہیں۔ بھائی قرآن کی جو شرع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ بھی قانون ہے، وہ بھی آئین ہے، قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے۔ اب انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے سیدھی سی بات کہیں کہ ہم حدیث کو مانتے نہیں، ہم حدیث کو قانون مانتے نہیں، اور سیدھی بات کریں، کھل کر سامنے ہیں، دلیر بنیں۔ چلے ایک سے دلیر آپ نے بات کر دی، ان کو جواب دینے میری بات پوری نہیں ہوئی۔ انہوں نے جتنے حوالے دیے یہ ثابت ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ اب کئی جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہیں، آپ نے درگزر بھی فرمایا قرآن اور حدیث ایک ہی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ معاف بھی کیا، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، آپ معاف کر سکتے ہیں۔ آپ نے نہیں بھی معاف کیا، آپ نے کعب بن اشرف کو معاف نہیں کیا، قتل کروایا۔ آپ نے ابو رافع کو معاف نہیں کیا، قتل کروایا۔ آپ نے فتح مکہ کے دن ابن خطل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا، حجب بیان کرتا تھا اور لونڈیاں بھی رکھی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفو عام ہے، لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ سب معاف ہو، انتم الطلقاء۔ لیکن فرمایا ابن خطل یہ کعبے کے پردے کے پیچھے بھی مل جائے اس کو قتل کر دو، اور صحابہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اچھا اسی طرح عبداللہ بن ابی سرا کا بھی واقعہ ہے۔ چلیے آپ نے اپنا پوائنٹ بنا لیا۔ دیکھیں ایک منٹ، اب قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ نہیں دیکھیں نا تھوڑا سا اوروں کا بھی بات پوری ہونے لینا، نہیں تو میں چلا جاؤں گا۔ نہیں ہے کہ میرے پاس 7 لوگ ہیں تو سب مل کے بات کریں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک۔ اچھا میں بات کر لوں پھر اس کے بعد جواب دے دیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ دین کے معاملات کے اندر گفتگو ہوتی ہے، اجماع اسی چیز کا نام ہے، اجتہاد بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، خالد ظہیر صاحب نے۔ قرآن پاک کی کئی آیات ہیں، میں اب ایک آیت ان کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس میں بالکل واضح چیز ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 57 ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی ان پہ لعنت ہے اور آخرت پہ بھی لعنت ہے۔ پھر ایک آیت کے بعد اس لعنت کی تشریح بھی کی گئی ہے کہ ملعونینا، یہ لعنت زدہ ہیں، اینما سوکفو، جہاں یہ پائے جائیں، اخذو، ان کو پکڑ لیا جائے، وقتلوا تقتیلا۔ اب اس کا ترجمہ ان سے ہی پوچھ لیجئے کہ قتلوا تقتیلا کا کیا مطلب ہے، کہ ان کو دردناک طریقے سے ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ سورہ احزاب ہے، اور بالکل واضح طور پر قرآن پاک نے، اور یہ ساری چیزیں جب یہ کہتے ہیں نا کہ ڈیبیٹ کی اجازت، ایک تو ڈیبیٹ ہو چکی ہے اس پہ، پوری وفاقی شرعی عدالت کے اندر پورا ڈیبیٹ ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ سے ان کے اپنے شاگردوں نے اختلاف کیا تھا، اور اس پہ ہی پھر امام ابن تیمیہ کے دور کے اندر پورا ایک اجماع ہوا، اور پورے طریقے سے جن کی بھی کوئی دوسری رائے تھی اس پہ تمام لوگ متفق ہوئے۔ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ڈیبیٹ ہو چکی ہے، اس پر بات ختم ہو چکی ہے کہ سزا کیا ہونی سزا چاہیے؟ کے بارے میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، سزا متعین ہے، اور اس پہ اب یہ کہ جہاں بے نہیں، ان کا جواب اب مجھے ڈاکٹر صاحب کر لیں۔ ایک عالم ہیں انڈیا کے مولانا وحید الدین خان، انہوں نے شتم رسول پہ ایک بڑی کنونسنگ کتاب لکھی، اور ان کا نقطہ نظر بھی یہ تھا کہ اس کی کوئی سزا دین میں متعین نہیں بتائے گی۔ وہ کتاب آپ کے یہاں بینڈ ہے۔ یہ ہمارے ہاں ڈیبیٹ کا ایک بہت عمدہ طریقہ ہے کہ جو اپنے سے مختلف بات ہے اس کو غائب کر دو۔ دیکھیں یہ جو آیات کوٹ کی شاید کو پریشر سے ہی کی ہوگی، نہیں، لیکن جو انہوں نے حوالے دیے ہیں قرآن جی کے، میں گزارش کرتا ہوں نا، میں دیکھیں نہیں ہے، آپ کریں بات۔ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ شکر ہے آپ ہنسے بھی ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ اپنا جو یہی ناراضگی سب نکال رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن ہی کی سورہ منافقون کی ان کی ایک تقریر بیان کی، اور اللہ تعالیٰ کا جواب بھی بیان کیا۔ منافقین کے جو طریقے تھے ٹیز کرنے کے ان کو بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ کا رسپانس بھی بیان کیا۔ سورہ نساء اور سورہ مائدہ اور سورہ انعام میں جو وہ مذاق اڑاتے تھے دین کا، اس کا بیان کیا، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا رسپانس بھی بیان کیا۔ انہوں نے جو آیت بیان کی ہے مبارکہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ قرآن پر غور کرتے ہوئے ظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ حدیث کے واقعات، اور مولانا بالکل ان کو مانتا ہوں، اور یہ آیت مبارکہ کے یہ پیش کر رہے ہیں یہ بالکل بجا ہیں، تو پھر آخر یہ دونوں میں جو بظاہر کنٹرڈکشن ہے اس کو کیسے ریزالو کیا جائے؟ یہی ہوتی ہے وہ چیز جو ڈیبیٹ سے نکھرتی ہے، یہی چیز ہے کہ جو اسکالرلی، دیٹس رائٹ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اور بات بھی سن لیں،
قرآن اس بات پر بہت واضح ہے، اور قرآن نے اس کو اتنا کلیئر کیا ہے بار بار بیان کر کے کہ اللہ کے رسول جب آ جاتے ہیں اور وہ اپنی دعوت کے نتیجے میں اتمام حجت کر دیتے ہیں. اتمام حجت کا مطلب ہوتا ہے کہ بات ایسے واضح ہو جائے کہ پھر انکار کی گنجائش نہ رہے. تو ان کے جو مخاطبین ہوتے ہیں امیجیٹ ایڈریسیز، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے موت کی سزا نافذ ہو جاتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے. قوم نوح، قوم لوط، قوم صالح، قوم ہود، قوم شعیب علیہ السلام سب کے ساتھ یہی ہوا. یہی معاملہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ بھی ہونا تھا اتمام حجت کے بعد، اور اس کو قرآن نے بیان کیا. آپ یہ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے. اس میں آپ کہہ رہے ہیں، اگر ہم سمجھے آپ کی بات کہ اس میں اتمام حجت نہیں، آپ کہہ رہے ہیں اس میں دو پوائنٹس آف ویوز ہیں. یعنی جن کے سامنے اتمام حجت ہو گیا، ہجرت ہو گئی، بات واضح ہو گئی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو گیا. اور یہ جو مولانا نے بات بیان کی وہ بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے طے کیا اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا گیا. جن کے بارے میں طے کیا گیا کہ ان کے اندر ابھی ایمان کا امکان موجود ہے، ان کو چھوڑ دیا گیا. اس پوائنٹ پہ ناظرین پروگرام آج کا ختم کرنا ہوگا، پھر ہم آپ کی خدمت میں کل حاضر ہوں گے. زیادہ ڈسکشن ہوئی ہے جو قانون ہے اس کے حوالے سے، اور قانون کے میں جو سزا ہے اس پہ بات ہوئی ہے. ہم نے دیکھا علماء دین بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ اور دو مختلف آراء ہیں. اب کون کس کو کنونس کرے اور آپ لوگ کس کو صحیح سمجھے کس کو غلط، وہ آپ کی اپنی سمجھ ہے. ہماری جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ جو دو پہلو ہیں اس کے ڈیبیٹ کے وہ آپ کے سامنے پیش کریں. کل بات ہم کریں گے کہ یہ جو ناموس رسالت کے حوالے سے اور سلمان تاثیر صاحب کے قتل کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو قاتل ہے ان کے حوالے سے جو نئی ایک ڈیبیٹ چھڑی ہے، اور پھر ہم کہیں گے جو جلسہ جلوس کی سیاست شروع ہوئی ہے وہ ہمیں کہاں لے کر جائے گی. کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.